دینداری کے اعتبار سے بہترین دینداری کس کی ہے؟ دینداری کے اعتبار سے بہترین دیندار کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ رکھے، اپنے چہرے کو اللہ کی مرضیات کے تابع کر دے، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو، اخلاص والا ہو، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دے، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مفسرین نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہو، وہ جو بھی کہتا ہو کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک اعمال کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ اخلاص کے ساتھ بدعات کرے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بہت اخلاص سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کنڈے بنا رہا ہے، 11ویں کر رہا ہے، جلوس میں جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا، کتنی خرافات مسلمان کی ہے، ناچ گانوں سے لے کے آپ دیکھیے مرد اور عورت، بے پردگی، سب کچھ اچھے جذبے کے ساتھ کیا نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، آخرت کی کامیابی کے لیے کیا۔ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دو چیزیں اللہ نے بتائیں، ایک تو یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھے، یعنی اپنا دل اللہ کی رضا کے لیے خالص کرے، اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرے، ایک نیت اچھی ہو۔ نمبر 2 وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اچھا عمل ہو اس کا، کس کے نزدیک؟ پبلک کے نزدیک، باپ دادا کے نزدیک، اس کی اپنی عقل کے مطابق۔ اچھا اور برا کی تمیز بتاتا کون ہے؟ اللہ کے نبی آ کے بتاتے ہیں۔ اعمال میں اچھا عمل وہ ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، وہ خیر الہدی ہدی محمد و خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھے برے کی تمیز آپ ہم کو بتائیں گے۔ اس کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت پانے کے لیے آدمی کو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ پسند کرے گا، اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اچھا اسوہ، اچھا طریقہ کون سا؟ نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ وَهُوَ مُحْسِن، کہ ایک اخلاص ہو اور دوسری وہ نیکی ہو اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک نیکی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ کی روشنی میں نیکی قرار پائے۔ اخلاص نیت اور اتباع سنت زندگی میں جس کی ہو، اس کی دینداری سب سے اچھی ہے۔ بہت سارا عمل کرے بدعات کے مطابق، بہت سارا عمل کرے لیکن اخلاص نہ ہو، کثرت عمل نہیں، صحت عمل۔ بہت سارا عمل کر لیا لیکن اخلاص نہیں، مردود ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے، اگر اچھی نیت نہیں ہوگی عمل مردود ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، کان له خالصا، اللہ کے لیے اگر خالص نہیں عمل، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر بدعت ہو عمل کے اندر، قبول نہیں ہوگا، سنت کے مطابق عمل نہ ہو، قبول نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی کیوں نہ کر لے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ زیادہ عمل کیا، اچھی نیت سے عمل کیا تو صحیح ہے، نہیں، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں اگر آدمی کی زندگی میں ہیں، اس کی دینداری اچھی ہے، دین میں اخلاص اور اتباع دونوں ہونی چاہیے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرے، یعنی توحید والا دین ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اور بہت سنت کی بھی اتباع کر رہا ہے، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، آخرت کے بارے میں شک میں ہے، تقدیر کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیات تو مانتا ہے لیکن احادیث میں سے انکار کرتا ہے۔ نہیں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اس کا، توحید اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، شرکیات اس کی زندگی میں نہیں، بلکہ توحید والا ہونا چاہیے۔ تو انسان کی زندگی میں 3 چیزیں ہوں، توحید، عقیدے کی صحت، اور اس کے ساتھ اخلاص نیت، اور پھر اس کے بعد اتباع سنت، تینوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے نبی آپ کہیے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، توحید تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات سے امید لگائے ہوئے ہو یا جو اپنے رب کی ملاقات کا خوف رکھتا ہو، یرجو دونوں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، خوف اور امید. فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل کرے تو اچھا عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. صحیح عقیدہ رکھے توحید والا، اور اسی طرح سے سنت کے مطابق عمل کریں، اور اس کی زندگی میں اخلاص ہو، اس کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. کئیوں آیتیں ہیں. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، آخرت کی کامیابی چاہتا ہو، دینی عمل دنیا کے لیے نہیں آخرت کی نجات کے لیے کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ آخرت کو مقصود بنا کے نیکیاں کرتا ہو، دنیا کے لیے نہیں. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے آخرت میں کامیابی دلانے والی کوشش کرے، سنت کے مطابق عمل کرے. وہو مؤمن، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ ایمان والا ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. صحیح عقیدہ، اخلاص نیت اور اتباع سنت، ان تین چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. لہذا کہا کہ اس سے بہتر دینداری کس کی ہو سکتی ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، اخلاص اختیار کرے اور نیک عمل کرنے والا ہو، سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم حنیف کی طرح وہ اس دین پر چلتا ہو جو توحید والا دین ہے، شرکیات زندگی اس کی نہ ہو بلکہ توحید والی ہو. یہ بھی بہت اہم چیز، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. لوگوں میں بہترین کون لوگ ہیں؟ لوگوں میں بہترین کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، من اکرم الناس، کہا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہیں؟ قال اتقاہم، آپ نے فرمایا وہ جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والے ہوں. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شرف والے، عزت کے لائق، اکرام کے لائق وہ ہیں جو تم میں زیادہ تقوی والے، جتنا تقوی اتنا عزت دار. کہا کہ اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم متقی لوگ ہیں، زیادہ تقوی والے. قالوا لیس، فقالوا لیس عن هذا نسألک، کہ اللہ کے رسول ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں. یہ تو ایک عمومی بات ہوئی، وصف کے اعتبار سے قاعدے والی بات ہو گئی. قال شخصیات، تو کہا، آپ نے کہا فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، تو کہا یوسف جو نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے، وہ خلیل کے بیٹے. یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ اور ابن خلیل اللہ. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، پھر وہ اللہ کے خلیل کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ سارے عزت دار لوگ ہیں، نبی 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 اور خلیل اوپر سب سے. کہا یہ ہیں. پھر شخصیات کے اعتبار سے اتنا بڑا خاندانی شرف اور دینی شرف بھی ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی اچھے اور دینی اعتبار سے بھی اچھے، اور اللہ نے اقتدار بھی دیا، اجعلنی علی خزائن الارض، اور کیا چاہیے، اور خوبصورتی بھی دی اللہ تعالیٰ نے، تقوی بھی دیا، سب کچھ دے دیا. قال معاذ اللہ، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی. اتنا تقوی، اتنا شرف، دنیا بھی دی، دین بھی دیا، نبوت عطا کی اللہ نے، اور خاندانی عزت بھی دی، ساری چیزیں جمع کر دی. قالوا لیس عن هذا نسألک، یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہم لوگ اللہ کے رسول، یہ بھی نہیں. قال فعن معادن العرب تسألون، آپ نے کہا شاید تم پھر عرب کے قبیلوں، خاندانوں کے بارے میں تم پوچھ رہے ہیں، جو جہاں عرب میں جو لوگ شاخیں اس کی، خاندان، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں ان میں اچھے لوگ تھے، بہتر لوگ تھے، وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں.
جاہلیت میں بااخلاق اچھے نیک مزاج لوگ جو تھے وہی اسلام میں بھی اچھے مانے جائیں گے اذا فقہوا، بشرطے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کر لیں. صرف اخلاق بھی کافی نہیں ہے، اخلاق کے ساتھ ساتھ دین میں تفقہ بھی ہونا چاہیے خیریت کے لیے، کہ جو اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں، مزاج کے اعتبار سے اچھے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی دینی ہو ان کے پاس. تو تفقہ اور اعلیٰ اخلاق ان دونوں کے جمع کرنے والے بہترین لوگ ہیں. جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے مانے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ان کے پاس دین کی سمجھ ہونی چاہیے. معلوم ہے کہ دین کی سمجھ بہت اہم چیز ہے. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے، دین کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں ایک آدمی 99 قتل کیا، کہا کہ بھائی کوئی بتاؤ میرے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا ہے کیا؟ لے کے گئے پکڑ کے لوگ اس کو ایک ایسے آدمی کے پاس جو عبادت گزار تھا، نیک انسان. اس نے پوچھا میرے لیے کوئی توبہ کا آپشن ہے؟ کہا نہیں، کوئی توبہ نہیں تمہارے لیے. بہت غصہ ہے اس کو، بولا ہوگا ایسے انداز میں اس لیے کہ بعض اوقات عبادت گزار اگر تفقہ والا نہ ہو تو بڑا سخت مزاج ہوتا ہے. ایک عبادات کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے آدمی کا. زاہد اکثر ہوتے ہیں جو جھڑک کے بات کرتے ہیں. باباؤں کو دیکھیے آپ بہت سارے. تو کہا کہ نہیں ہے تیرے لیے توبہ. غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر ڈالا. لیکن پھر ایک اس کو جذبہ پھر تھا توبہ، کچھ توبہ کا آپشن ہونا چاہیے میرے لیے، میں نہیں جینا چاہتا ایسا، اللہ کی طرف لوٹنا، لیکن کروں کیا، کیسے؟ کہا کوئی ہے بتائے مجھ کو، رہنمائی کریں. کوئی پکڑ کے اس کو عالم صاحب کے پاس لے گیا جس کو دین کی سمجھ تھی. اب کی بار صحیح جگہ پہنچاؤ. کہا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا ہاں. تیرے اور اللہ کے بیچ میں، تیری توبہ کے بیچ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ایک کام کر، یہاں مت رہے، اس لیے کہ بری بستی ہے، علاقہ خراب ہے، ماحول غلط ہے، انسان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو یہاں سے نکل جا، فلاں علاقے میں جا، وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا، واپس مت آنا، یہ علاقہ صحیح نہیں ہے. یہاں آگے پھر بگڑ جائے گا، وہیں رہنا. بتائیے، گیا راستے میں وفات ہو گئی، فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے لے کر گئے. لمبا واقعہ آپ حدیثوں میں جانتے، صحیح مسلم وغیرہ میں ایک حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ. عبادت گزار ملا، غلط انفارمیشن، غلط رہنمائی، اس کا فائدہ نہیں کر سکا، اپنا ہی نقصان کر لیا. لیکن عالم کے پاس گیا، عالم نے صحیح رہنمائی دی. صرف نیک ہونا، عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے، دین کی صحیح سمجھ بھی ہونا چاہیے. ورنہ دین کا جذبہ انسان کے اندر ہو، اور اگر دین کا علم نہ ہو تو یہی جذبہ انسان کو شرکیات اور بدعات میں لے جاتا ہے، جیسا کہ نصارہ کے ساتھ ہوا. جذبہ ان کے ساتھ تھا، جذبہ ان کے پاس تھا، لیکن اس جذبے کی وجہ سے نبی کی اتنی تعظیم کر دی کہ نبی کو اللہ کے برابر بنا دیا، بیٹا بنا دیا اللہ کا. ماننے پر آئے تو ایسا مانا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، ربوبیت میں شریک کر دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. اور اللہ کی قربت کے لیے مجاہدے پر آئے تو رہبانیت کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کو طرز حیات بنا لیا، حلال لذتوں کو بھی حرام کر لیا. اتنا تقوی، جہل، عبادت گزاری، دینداری علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف جذبات کی بنیاد پر. صرف جذبہ علم سے عاری ہو جائے تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. لہٰذا یہ حدیث بتاتی، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری ابن عباس سے اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو نیک صفت ہو، نیک مزاج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دین کی گہری سمجھ بھی ہو. فضیلت کی بنیاد یہ ہے، فضیلت کی بنیاد یہ ہے. اور عمومی طور پر انسان میں اگر تقویٰ ہے تو یہ زیادہ بہتر انسان ہے دوسروں کے مقابلے میں. آدمی میں تقویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ علم بھی اگر آ جائے آدمی کے پاس اور تقویٰ نہ ہو، اگر علم کے بعد تقویٰ نہ ہو تو ایسا علم بعض اوقات مکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے یہود کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں مکر کیا اور ان کے لیے تدبیر کی. عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. ایسے لوگ جو اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں کے دشمن ہو گئے، کیوں؟ خواہش پرست تھے، تقویٰ نہیں تھا ان کی زندگی میں. اللہ کی کتاب کو بدل دیا، نصیحت کرنے والوں کے دشمن بن گئے، اور حیلے نکال کر اللہ کی حرام کو حلال کر دیا.
تو یہ اگر تقوی انسان میں نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو علم کے مطابق بنانے کی بجائے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو اور دین کو اور کتابوں کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیتا ہے اور تحریفات کا ارتکاب کرتا ہے، لفظی یا معنوی. تقوی ہونا بھی ضروری ہے. بہترین انسان وہ ہے جو علم اور تقوی دونوں کو جمع کرے. بہترین انسان وہ ہے جو علم اور تقوی دونوں کو جمع کرے. اس حدیث میں دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں. مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں افضل کون ہے؟ سب سے افضل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جائیں گے. ہم دیکھیں کہیں تو ہم فٹ ہوتے کہ نہیں ہوتے. اللہ کرے ہم کو توفیق مل جائے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں فٹ ہو جائیں تاکہ ہماری نجات ہو جائے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر. ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے، بلکہ اپنے دین کے بھی اعتبار سے. وہ اپنی زبان سے کسی کو گمراہ نہ کرے غلط باتیں کر کے، وہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے، اس کی عزت خراب نہ کرے، اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، کسی کی جان کا نقصان نہ کرے یا کسی کے مال کو نہ چھینے، کسی کا خون نہ بہائے، کسی کو ضرر نہ پہنچائے، یا موبائل فون پر اپنی انگلیوں سے کسی کی عزت خراب نہ کرے. آج یہ بھی تو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے نا، کسی پر بھی کچھ بھی تہمت لگا دی، کسی کے بارے میں بھی بے احتیاطی میں کچھ بول دیا اور اس کی زندگی برباد کر دی، کمنٹ کر دیا کسی کے بھی اوپر کچھ. جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کی جان، ان کا ایمان، ان کی عزت، ان کا مال سب محفوظ رہے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کا مزاج یہ ہو کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میں کسی کا بگاڑوں نہیں، میں بنانے والا رہوں، میں بگاڑنے والا نہ بنوں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا افضل المؤمنین، ایمان والوں میں افضل کون ہیں؟ افضل المؤمنین اسلاما، آپ نے فرمایا اسلام کے اعتبار سے ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. وافضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اور ایمان والوں میں سب سے افضل ایمان کے اعتبار سے وہ ہے کہ جو اخلاق میں ان میں سب سے اچھا ہو، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. ایجابی اعتبار سے، سلبی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے وہ بہتر ہو. اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے رکا رہے، کسی کو ڈیمیج نہیں کرے، اور اخلاق میں اچھا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، برے سلوک سے بچنے والا ہو، بگاڑ سے بچنے والا ہو، اور بہتری کا اہتمام کرنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اکرام کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں اچھا ہو، ان کے ساتھ سلوک میں اچھا ہو. ایسا مسلمان اور ایسا ایمان والا سب سے افضل اور بہترین انسان ہے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. سارے لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس. امام القضائی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الجامع صغیر میں کہا کہ حدیث حسن ہے. آپ فرماتے ہیں خیر الناس، سارے لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے جس میں خیریت ہو، بھلائی کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے لوگوں میں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. انسان کی مینٹالٹی کیسی ہوتی دنیا میں دوسروں سے فائدہ کیسے کما سکتا ہوں، جس سے بھی ملتا ہے اس سے میرا کام کیسے نکل سکتا ہے، دنیوی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے. تو ہر ایک سے انسان اپنے مفاد کی بنیاد پر ملتا جلتا ہے کہ میں کسی طرح اپنا کام اس سے کیسے بنوا لوں. اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا مزاج رکھتا ہو کہ میں دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہوں.
میرے اوپر اگر کوئی ہے تو اور اوپر جائے, میرے کندھے اس کے لیے تیار رہیں, اور میرے نیچے کوئی اگر ہے تو میں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اوپر لے لوں. یہ مزاج آدمی کے اندر ہو. یہ نہیں کہ میرے اوپر ہے تو اچھا تیری ٹانگ میرے ہاتھ میں, ہاں اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچے, کسی طرح سے اس کو نیچے لے آئے. یہ مزاج آج دیکھیے مسلمانوں کا مزاج کیا ہے. سیاست کا میدان ہو یا کمپنی ہو یا ادارے ہوں یا کچھ بھی ہو, آدمی دوسروں کو نیچے لانے میں لگا ہوا ہے یا اپنا مفاد اس سے نکالنے میں مگن ہے. نہیں, لوگوں میں اچھا انسان کون ہے؟ کسی سے بھی ملے تو میں اس کا کیا بھلا کر سکتا ہوں, دینی اعتبار سے, دنیوی اعتبار سے, قول سے, عمل سے. یہ مزاج جس انسان کے اندر ہے, چاہے وہ گھر والوں کے اعتبار سے ہو, پڑوسی کے اعتبار سے ہو, رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو, اجنبی کے اعتبار سے ہو, جانوروں کے اعتبار سے ہو, انسان میں خیریت ہو, نفع بخشی ہو اس کے اندر, وہ نفع بخش بنے, وہ نفع بخش بنے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیحین میں حدیث موجود ہے, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے کا مزاج بنا. میرے پاس کیا خیر ہے جو میں دوسروں کو دے سکتا ہوں؟ مال ہی نہیں, اللہ نے کتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں علم و عمل کے اعتبار سے, ہم اس میں سے دوسروں پر کیا لٹا سکتے ہیں؟ دینے کا مزاج بن, دینے کا مزاج بنا. تو کہا کہ خیر الناس انفعہم للناس, میں کتنا نفع بخش ہوں امت کے لیے, انسانیت کے لیے, مخلوق کے لیے, میں کتنا نفع بخش ہوں. جتنا زیادہ تو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے تو اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. میں بہت سمارٹ ہوں, جس سے بھی ملتا ہوں اس سے اپنا کام نکال لیتا ہوں. نہیں, سمارٹ ہے تو, خیریت تیرے اندر نہیں ہے. تو خیر اگر بن سکتا ہے تو اس اعتبار سے کہ لوگوں کے لیے تو خیر بنے. سوچئے اگر یہ مزاج بنا لے آدمی, میں کہیں بھی رہوں گا لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا, چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو. کوئی آدمی اداس بیٹھا ہوا ہے, آپ کیا بات ہے, خیریت ہے؟ مسجد میں آپ کے بازو آ کے بیٹھ کے رو رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے, آپ اس کا ہاتھ رکھ کے پوچھا, آپ کیا بات ہے بھائی, کچھ پریشانی ہے؟ ہاں والد صاحب بیمار ہیں, دوا خانے میں. ارے اللہ شفا دینے والا, گھبراؤ مت, کوشش کرو اپنی حد تک, اللہ سے راضی رہو, اللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ شفا دے آپ کے والد. تھوڑا سا دل اس کا ہلکا ہو گیا. یہ بھی تو کر سکتا نا, نہیں کر سکتا. ٹرین میں جا رہا ہے کوئی آدمی, آپ کو دیکھا, آپ اس کو دیکھے, آپ اس کو مسکرائے, السلام علیکم, وہ بھی آپ کو دیکھ کے مسکرائے, اس کا موڈ صحیح ہو گیا, اتنا بھی تو بس ہے. ضروری نہیں کہ آپ جیب میں سے 1000 ریال نکال کے اس کو دیں, ضروری نہیں ہے. جو کچھ آپ خیر کر سکتے ہو, بھلائی کر سکتے ہو, اب کیجئے, نفع پہنچائیے لوگوں کو کسی بھی اعتبار سے, چاہے وہ ایموشنل ہی کیوں نہ ہو. بلکہ میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں لوگ جذبات کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں, اس لیے ڈاکٹروں خوش ہو گئے ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, میلنکولی, ADHD, کتنے PTSD, کتنی نئے نئے نام رنگ برنگے آ رہے ہیں بیماریوں کے. لوگ پریشان ہیں, سکون سے نہیں ہیں لوگ. سب کچھ ہے, ایک ہی چیز نہیں ہے, سکون. دکھی ہیں لوگ, سب پا کے بھی ایسے لگ رہا کروں کیا اس کا میں, زندگی میں وہ سکون نہیں رہا, پا کے بھی کھویا ہوا ہے, کھوکھلا سکون ہے یہ. آپ اگر اپنے کلمات سے بھی اگر کسی کا دل بہلا سکتے ہو, اس کو سکون دے سکتے ہو, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. حوصلہ دے سکتے آپ, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بہترین انسان کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے. بہترین عمر دراز بوڑھا کون ہے؟ بڑھاپا اکثر چڑچڑاپن لاتا ہے. بڑھاپا اکثر انسان میں پریشان آدمی ہوتا ہے, اور وہ معذور بھی ہے اس میں. بیماریاں اور زندگی بھر کے پینڈنگ کام, غلط فیصلے, ان کے برے انجام, یہ بڑھاپا بہت تکلیف والا بنا دیتا ہے.